برائے ظہور سرکار ولی العصر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین، صلوات۔ میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے، بہت سی عبادتیں کرتے ہیں آپ، لیکن یقین مانیے یہ صلوات وہ واحد عبادت ہے اس میں لا شریک ہر ایک کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ اس طرح صلوات پڑھیں جیسے وہ آپ کے ساتھ شریک ہے، بلند تر صلوات۔ آپ کے پاپا کو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، یہ درمیان میں جو خالی جگہ ہے آپ کے بس 2-3 لوگوں کی، کیونکہ بلا فصل کے ماننے والوں کے درمیان فاصلہ دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ سب یک زبان مل کر نعرہ تکبیر، نہیں قبلہ آپ کا میرا نہیں، علی کا اللہ ہے، ایسے نعرہ لگائیں جیسے علی سننا چاہتا ہے، مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی علیہ، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ سلامت و آباد رہیے۔ دعا کہوں میرا مالک آپ سب کا اس صف اعضاء پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک کے اس ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، مالک آپ کو اپنا اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ بانیان مجلس اعضاء، خادمین صف اعضاء، یہاں موجود بھائیوں میں ہمارے بھائی عابد اون جو بہت دور بیٹھ کر بھی اس خواہش کا متمنی تھا، تمام اہل ولا، ان کے گھر والے، بھائی، دوست، احباب، عزیز، اقارب، رشتہ دار، ماتمی، اہل ولا، محبان محمد و آل محمد، جس نے بھی مولا کے اس ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے میں جو بھی کاوش، جو بھی کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ کوئی نہ کوئی دعا آپ سب کے دلوں میں بھی ضرور ہوگی، اس دعا کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ حسین میرا بادشاہ کریم وہ ذات ہے جو دعا سے بھی پہلے عطا کرنا جانتا ہے۔ اس ذات ذی وقار سے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کی مہر کے لیے مالک حسین کی ذات پر بلند تر صلوات۔ تقریباً 1 سال اور کچھ دن، مجھے یاد ہے پچھلے سال یہاں پر اسی جگہ سفر کی 22 تاریخ کو آپ سے ملاقات ہوئی تھی، اور کچھ گفتگو ہم نے اس دن بھی کی تھی۔ آج 1 سال کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہے۔ یہ سال کا گزرنا وقت کا گزرنا کہلاتا ہے۔
آج تک سائنس اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود حتمی طور پر یہ نہیں بتا سکی کہ وقت گزرتا ہے یا ہم وقت میں سے گزرتے ہیں۔ یہ سوال آج بھی اپنی جگہ قائم ہے، لیکن بہرحال وقت کے گزرنے کی پیمائش کو ناپنے کے لیے گھڑی نما کچھ آلے بنانے سے لے کر چاند اور سورج کی گردش کو گن گن کر دن اور دنوں کو ہفتے اور ہفتوں کو مہینے اور مہینوں کو سالوں میں تبدیل کرنے والا انسان کبھی کبھی یہ بھول جاتا ہے کہ یہ نظام چلانے والا وہ ہے جو جب بھی تھا جب وقت نہیں تھا۔ آپ سلامت رہو۔ اگر اس بات کو لفظی اعتبار سے مزید خوبصورت بنانے کی کوشش کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں صرف وقت ہی نہیں، یعنی وقت تو اس شے کا نام ہے نا جو چلتی رہتی ہے یا شاید چلتا رہتا ہے۔ اب میں اگر کسی سے پوچھوں کہ یہ وقت مذکر ہے یا مؤنث تو کوئی کیا جواب دے گا؟ بڑی بنیادی سی بات سے میں نے آج آغاز کر دیا، جیسے میرے مالک کی رضا۔ وقت کہتے ہیں ہم، جی وقت کیا ہو گیا ہے؟ جی ذرا وقت تو بتائیے گا، ذرا ٹائم دیکھیے گا، کتنا وقت گزر گیا یا کتنا وقت گزر گئی؟ یہ گیا اور گئی کا اطلاق ہم جنس پر کرتے ہیں۔ پہلے یہ تو بتائیے کہ وقت جنسی اعتبار سے کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، ہم میں مذکر بھی ہوتا ہے، مؤنث بھی ہوتا ہے۔ جانوروں میں توجہ رکھیے گا، جانوروں میں مذکر بھی ہوتا ہے، مؤنث بھی ہوتا ہے۔ جوڑوں میں پیدا کیا ہے نا، اللہ خود کہہ رہا ہے ہم نے جوڑوں میں پیدا کیا ہے، تو جنس جو ہے وہ مذکر اور مؤنث رکھتی ہے، لیکن ہر جنس پر ایک شے کا اطلاق تو ہو رہا ہے، اس شے کو کہتے ہیں وقت۔ وہ جانوروں پہ بھی گزر رہا ہے، وہ انسانوں پہ بھی گزر رہا ہے، وہ چرند پرند پہ بھی گزر رہا ہے، حشرات الارض پہ بھی گزر رہا ہے، حتیٰ کہ نباتات پر، ان پودوں پر بھی گزر رہا ہے۔ تو جو ہر جنس پر گزر رہا ہے، آج تک یہ نہ پتا چل سکا کہ اس وقت کی جنس کیا ہے۔ کیا آج تک کوئی یہ بتا پایا کہ وقت مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ارے جب وقت کے مذکر اور مؤنث ہونے کا فیصلہ نہیں ہو سکا تو پھر یہ کوئی کیسے بتائے گا کہ آل محمد میں کون مذکر ہے کون مؤنث ہے؟ یہ ٹھیک اسی طرح ہے۔ آپ سلامت رہی، کیونکہ کوشش ہے میری، میں نے تو بارہا پوچھا بانیان سے، اور ایک عابد بھائی نے بڑی کمال فرمائش بھی کی، دیکھیں گے مالک کی رضا منشا ہوئی تو انشاءاللہ عنوان میں اس کو بھی ضرور لے کے آئیں گے۔ لیکن ایک بات جو بار بار میرے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی گفتگو کا مرکز و محور کسی ایک چنے چنائے عنوان یا پہلو کو بنانے کے بجائے مولا نے جنگیں کتنی کی ہیں، مولا کی کوئی جنگ سنا دیں، مولا کی فضیلت میں یہ بتا دیں کیا مولا زندہ بھی کر سکتے تھے، کیا مار بھی سکتے تھے، کیا عطائیں کی ہیں، کیا معجزات کیے ہیں، کیا مولا پانی پر بھی چل سکتے تھے، مولا نے ہوا میں اڑ کے کب دکھایا، وہ کون سا موقع تھا، مولا نے کہا میں نے دے دیا اور مل گیا، کتنا دیا، کیسا دیا۔ ہم فضائل کے باب میں اہل بیت کو لے کر اس بات سے آخر کب نکلیں گے؟ کیا نکلنا بھی چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ ایک جملہ کہہ کر میں صرف جملہ یا دعویٰ نہیں کرنا چاہ رہا، دعوے کی صورت میں دلیل رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دعویٰ اپنی دلیل خود ہے۔ آپ نے زندگی میں
بادشاہ علی مولا حسین کی کتنی فضیلتیں سنی ہوں گی اپنی مجالس میں. آپ اپنے اندر سوچ کر علی بادشاہ کی، مالک حسین کی کوئی ایک فضیلت بیان کریں، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ علی کے نوکروں میں کہاں ہے. تو جو علی کے نوکر میں ہے وہ علی میں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. جو فضیلت علی کا کوئی نوکر دکھائے، وہ فضیلت اگر علی میں نظر آ رہی ہے تو اس کو معجزہ کہیں گے. معصوم پر کوئی عبادت واجب نہیں ہوتی، کیونکہ واجب کے معاملات اور ہوتے ہیں. معصوم پر اللہ نے کوئی عبادت واجب نہیں کی. آپ جانتے ہیں جب بھی بات اہل بیت کی ہو، ان کے فضائل کی ہو، ولایت کی ہو، میں نے دلیل ہمیشہ قرآن اور فرمان کو رکھا ہے، تاکہ کم از کم انکار کرنے والا قرآن کا انکار کر کر، فرمان کا انکار کر کے اپنے نام کے ساتھ کافر لکھوانے کا حقدار تو بنے نا. میری آپ کی بات کا انکار کیا انکار ہے؟ قرآن کا انکار اصل میں بتاتا ہے کہ بندہ کون ہے. اب ہم کیا کریں؟ لوگوں نے علی کے بغض میں قرآن کی آیتوں کا انکار کر کے کافر ہونا پسند کیا، تو اس میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ علی کا بغض علی سے ہے. کیا علی کا بغض علی سے ہے؟ کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس دور سے گزر رہے ہیں، کن مشکلات سے گزر رہے ہیں. کون؟ صرف علی والے نہیں، سبھی گزر رہے ہیں. 10 محرم 61 ہجری کے بعد اس روئے زمین پر بہت سے مذہب نہیں ہیں. 10 محرم 61 ہجری کے بعد اس روئے زمین پر لا تعداد مسالک نہیں ہیں. 10 محرم 61 ہجری کے بعد اس روئے زمین پر فقط 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک حسینی ہے، ایک یزیدی ہے. تیسرا کوئی نہ مذہب ہے نہ مسلک ہے. دین تو ہے ہی ایک. حسین نے 10 محرم 61 ہجری کو اتنی واضح اور بڑی لکیر کھینچ دی ہے، اس طرف یا اس طرف. پیمانہ کیا ہے؟ یزیدی ہونے کے لیے کافر ہونا شرط ہے. بہت خطرناک بات کہنے لگا ہوں. یزیدی ہونے کے لیے کیا کافر ہونا شرط ہے؟ میں نے تو بنیادی اصولوں کے تحت دور تک یزیدی لشکر میں دیکھا، قسم بخدا ایک بھی کافر نظر نہیں آیا. سارے کلمہ پڑھنے والے تھے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بندہ کلمے کا انکار کر کے کافر ہوتا ہے یا کلمے والے کا انکار کر کے کافر ہوتا ہے؟ میں نے جو بنیادی بات میں نے کہنی تھی وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے. سارے ذی وقار اور پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، اس لیے میں نے بنیاد بنانے میں 2 منٹ لے لیے، لیکن کم از کم بات کو اس سالڈ گراؤنڈ پہ رکھا ہے کہ جس میں بات کرنے کا نتیجہ ہمارے ہاتھ ضرور آئے گا. کلمے کا انکار کافر کرتا ہے یا کلمے والے کا انکار انسان کو کافر کرتا ہے؟ اگر کلمے کا انکار کافر کر دیتا ہے، کلمے کے انکار سے مراد ہے کلمہ نہ پڑھنا. اگر کلمہ نہ پڑھنے کا مطلب کافر ہونا ہے تو پھر قبلہ دلیل بڑی کمزور ہے آپ کے پاس. کیا کیجئے گا آپ؟ ایک ایسی ہستی بھی ذی وقار موجود ہے کہ 1400 سال ہو گئے آج تک آپ جواب دے رہے ہیں کہ انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ کہہ رہے ہیں پڑھا تھا. وہ کہتے ہیں نہیں پڑھا تھا، آپ کہتے ہیں پڑھا تھا. یہ علی کے باب میں یعنی
علی کے والد ابو طالب کے باب میں یہ سوال 1400 سال سے ہو رہا ہے نا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اب سوال کریں کیوں نہیں پڑھا تھا؟ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا کیونکہ اسلام نے ابو طالب کا کلمہ پڑھا تھا. میں چھوٹی سی بات کروں گا اس میں تاکہ ایک منظر تو پہلے کلیئر ہو جائے نا. کلمے کا انکار یا کلمے والے کا انکار؟ جیسے مالک کی رضا، کلمے کا انکار کہ کلمے والے کا؟ ابو طالب نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا؟ پڑھا. میں اپنے گھر سے جا رہا تھا، یہ مثال سمجھ لینا خدا کا واسطہ. محلے میں ایک نئی مسجد بنی تھی اور مسجد کے ساتھ ایک عدد کمرہ بھی دیا جاتا ہے نا وہ مولوی صاحب کو، قاری صاحب کو، تو ان کو وہ کمرہ بھی دیا گیا تھا. ان کا ایک بچہ بھی تھا. میں گھر سے نکلا گیا تو دیکھا وہ مسجد کا دروازہ کھلا، ان کے قاری صاحب کے گھر سے، مولوی صاحب کے گھر سے پیش نماز تھے. بچہ نکلا آگے آگے جانے لگا. میں نے آواز دی، میں کہا بیٹا رکو رکو ٹھہرو ادھر آؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے نام بتایا. میں کس کے بچے ہو؟ میں نے کہا جی میں مولوی صاحب کا. اچھا چلو کلمہ سناؤ. مسلمان ہو؟ اب بچہ مجھے ایسے تک رہا تھا کہ یہ سوال تو کبھی میرے ابا نے بھی نہیں کیا مجھ سے. کلمہ سناؤ. پیچھے سے ایک اور صاحب آ رہے تھے، انہوں نے میرا شانہ پکڑا. قضائی صاحب ہم تو اچھا خاصا ذی وقار شخص سمجھتے تھے آپ کو، آپ کیا کم عقلی کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نے ایسی کیا کم عقلی کی بات کر لی؟ کلمہ ہی تو پوچھا ہے میں نے بچے سے کہ کلمہ سنا دو. انہوں نے کہا آپ عجیب شخص ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو؟ بھائی قاری کا بچہ ہے، پیش نماز کا بچہ ہے، مولوی کا بچہ ہے، بھلا اس سے بھی کوئی کلمہ پوچھتا ہے؟ میں نے کہا لعنت ہو پھر تم پہ، قاری کے بچے سے کلمہ نہیں پوچھتے اور کل ایمان کے باپ سے کلمہ پوچھتے ہو. آپ سلامت رہیے. ثابت کیا ہے؟ فقط ایک بات کہ کلمہ ظاہری طور پر سنانے کے لیے نہیں پڑھا جاتا، وہ اعلان ہے، اور نہیں ضرورت ابو طالب کو اعلان کر کے کسی کو بتانے کی، کیونکہ اعلان کیا جاتا ہے گواہی کے لیے. رسالت کا اعلان ہوا گواہی کے لیے، ولایت کا اعلان ہوا گواہی کے لیے. اللہ جانے ابو طالب کے پاس ایسا کون سا ٹائٹل، ایسا کون سا عہدہ ہے کہ ابو طالب کو اس کے لیے گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو کیوں سنا ہے ابو طالب کلمہ؟ نہیں سنا تھا. تو کلمے کا انکار، نہ پڑھا کلمہ، کافر کر دے گا کیا؟ اب دوسری طرف کیا کھڑا ہے؟ کلمے والے کا انکار. کلمے والے کا انکار کیا کرتا ہے؟ کلمے والے کا انکار. اب کلمہ بہت دھیان سے دیکھیے، میں جملے بازی کا عادی نہیں ہوں، شاید آپ کم از کم اب تک میری اس طبیعت سے واقف ہو چکے ہوں گے. جملے بازی میں 1 منٹ لگتا ہے کھڑے ہو کے نعرے لگانے میں اور واہ واہ کرنے میں، لیکن جب بات دلیل کے ساتھ ہو رہی ہو نا تو پھر ماں سوائے اگلے دن دیواروں کے پیچھے چھپ چھپ کے باتیں کرنے کے اور کوئی جواز باقی رہ نہیں جاتا. میں دلیل قائم کر کے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کلمے والے کا انکار. کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. کلمہ ہے، اپنی ذات میں پورا کلمہ ہے. رک جائیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. یہ اپنی ذات میں مکمل پورا کلمہ ہے. اشہد ان محمد عبدہ و رسول. رسالت کا کلمہ یہ اپنے اندر مکمل کلمہ ہے. اب آپ کہیں گے اگر یہی مکمل کلمہ ہے تو پھر یہ ہم آگے تک کیوں جا رہے ہیں؟ قبلہ آگے تک اس لیے جا رہے ہیں، پہلے یہ جواب دے کے جائیے کہ کیا لا الہ الا اللہ کا انکار کر کے محمد الرسول اللہ پڑھنا کافی ہے؟ کیا تب کلمہ مانا جائے گا؟ ظاہری بات ہے نہیں. تو لا الہ اپنی ذات میں کلمہ ہوا نا. کیا لا الہ پڑھ کے محمد الرسول اللہ کا انکار آپ کا کلمہ بنا سکتا ہے؟ جی نہیں، تب بھی نہیں. تو محمد الرسول اللہ بھی اپنے اندر کلمہ ہوا. تو جب یہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ظاہری بات ہے اشہد ان علی ولی اللہ، اس کا اقرار کر کے پچھلے کا انکار کرنا بھی
کلمہ پورا نہیں کر سکتا اور پچھلے کا اقرار کر کے اس کا انکار بھی کلمہ پورا نہیں کر سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ کلمہ پڑھا تھا رسول اللہ کے ہاتھ پر، نماز پڑھی تھی رسول اللہ کے پیچھے، روزہ رکھا تھا رسول اللہ کے ساتھ، افطار کیا تھا رسول اللہ کے ساتھ، زکوٰۃ دی تھی رسول اللہ کے قائم کردہ نصاب پر، جہاد کیا تھا رسول اللہ کے بلانے پر، حج کیا تھا رسول اللہ کے ساتھ، اور حج کر کے ابھی واپس آ رہا تھا کہ رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ سارے کام کرنے والے حارث ابن نعمان فہری نے کہا یہ آپ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے؟ کہا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کہا تو پھر مجھ پر عذاب آئے، اب مجھے انصاف سے بتاؤ، عذاب آیا تو آیا، ساتھ ایک آیت بھی آئی تھی نا، اللہ نے کہا ہے حبیب مانگنے والے نے ہم سے وہ عذاب مانگا جو ہم نے کافروں کے لیے رکھا تھا، یعنی اللہ نے حارث ابن نعمان فہری پر وہی کنکری ماری ہے جو ابرہا کے لشکر پر ماری تھی۔ تو حارث ابن نعمان فہری کا انجام وہ ہوا جو کافروں کا ہوا تھا۔ اب آپ علی کی ولایت کا انکار کرنے والے کو جو مرضی کہتے رہیں، اگر نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، بھلے رسول کے ساتھ حج کر کے آیا ہو، اللہ کہتا ہے مجھے یہ نہ بتا یہ کون ہے۔ اگر ولایت کا انکاری ہے اللہ کے کھاتے میں کافر ہے۔ آپ سلامت رہیے۔ روایت تو میں کیا بتاؤں، آپ اب اس روایت کی بھی اگر آپ سیاق و سباق جانیے گا تو پھر تو کیا ہی کہنے، اس کی تو ضرورت نہیں ہے نا، آیت نے آ کے بتا دیا کیا بتا رہی ہے۔ کافر والے اللہ کی نظر میں کافر، کیوں؟ رسول کو اکڑا تھا، ہے نا؟ تو یہ جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ قرآن میں کہہ نہیں رہا، یہ تو کچھ کہتے ہی نہیں ہے، جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں۔ کہہ کون رہے ہیں؟ مولا محمد۔ کہہ کون رہے ہیں؟ رسول محمد کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں، لوگوں کو کہتے ہوئے تو محمد نظر آ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ بھئی ظاہری طور پر زبان تو محمد مولا کی حرکت کر رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ بھئی آواز تو مولا محمد کی آ رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں، یعنی محمد کے ہونٹ، محمد کی زبان، محمد کی آواز، اللہ کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ اور کسی وقت میں قید نہیں کیا، یہ جب بولے میں بولا، یہ جو بولے میں بولا، یہ جہاں بولے میں بولا۔ تو جب محمد نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھنے والوں نے دیکھا اللہ کہہ رہا ہے، سب نے لکھا قرآن الحمدللہ رب العالمین، کہا اللہ کہہ رہا ہے، سب نے لکھا قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا، سب نے دیکھا صحابی، محمد نے کہا اللہ کہہ رہا، سب نے لکھا قرآن۔ جب محمد یہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے، سب نے لکھا قرآن، تو اب جب محمد کہہ رہے ہیں من قلت مولا ہو فہذا علی مولا، تو یہ محمد نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے جس کا میں مولا اس کا۔ بات تو یہاں رکی نہیں رہی قبلہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، یہ مولائیت میں یا تو ہوتی نہیں ہے، مولائیت میں یا تو نہیں ہوتی نا، جس کا میں اس کا علی، جس کا میں اس کا علی۔ اب مجھے فقط اتنا بتا دو کہ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی، اصول عبادت ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ کوئی معبود نہیں
سوائے تیرے کوئی لائق عبادت ہی نہیں، کوئی لائق پرستش ہی نہیں سوائے تیرے. عبادت تو ہوتی ہی اللہ کی ہے. نماز عبادت ہے نا، ہے نا، اللہ کی. روزہ عبادت ہے اللہ کا. جہاد عبادت ہے اللہ. سب عبادتیں ہیں اللہ کی. تو یہ جو سب عبادتیں اللہ کی ہو رہی ہیں، تو اب مجھے بتاؤ یہ رسول بول رہے ہیں یا اللہ؟ کیا بھئی عبادت ہوتی اللہ کی ہے، اور محمد کہہ رہے ہیں نظر الی وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ. یعنی جو زبان کہہ رہی ہے نماز اللہ کی عبادت ہے، وہی کہہ رہی ہے علی کا ذکر عبادت ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عبادت میں عبادت ہو تو وہ باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ بات کے بلا دلیل و رسول سے ہوگی، قرآن و فرمان کے تحت ہوگی. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں. اللہ کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں. یا تو کوئی آیت ایسی دکھا دے مجھے کوئی کہ جس میں اللہ نے کہا ہو بھئی ہفتے کے 4 دن تو جو محمد کہیں گے وہ میں کہہ رہا ہوں، باقی 3 دن ان کی مرضی. بھئی فجر سے لے کے ظہر تک جو یہ کہہ رہے ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں، باقی ان کی مرضی. نہیں ہے نا ایسی. بھئی جو یہ تو کہتے ہی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں. تو محمد نے جو کہا وہ محمد نہیں کہہ رہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. محمد نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اللہ کہہ رہا ہے میں علم کا شہر ہوں، دروازہ علی ہے. تو اللہ خالی علم کا شہر ہے. اللہ کہہ رہا ہے انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں. انا مدینۃ الجنہ وعلی بابھا، میں جنت کا شہر ہوں. 11 حدیثیں ہیں میں شہر علی دروازہ، میں شہر علی دروازہ. یعنی پتا چلا اللہ جس نعمت کا شہر ہے دروازہ علی ہے. اور کہتے کہتے اس نہج پہ آئے میں عبادتوں کا شہر اور علی دروازہ. اب میں پریشان اس بات پہ ہوں، مقصر دروازہ چھوڑ کر عبادت کرنا چاہتا ہے، کیا دیوار ٹاپ کے جائے گا؟ مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ آباد رہیے. میں نوکر قبلہ. بات میں نے جیسا کہ کہا کہ بات دلیل سے اور قرآن کے ذیل میں اور فرمان کے ذیل میں چلے تو پھر لطف بھی ہے. علی والوں میں بیٹھ کر علی سنانا آسان ہے قبلہ. سر دھن کر سبھی علی علی کرتے ہیں. لطف تو تب ہے کہ علی کے فضائل کے ذیل میں دلائل فرمان و قرآن سے آئیں، تاکہ یہ بچے کل چوک و چوراہا ہو یا اسکول و کالج و دفتر، جہاں کہیں علی کی ولایت کا منکر ملے اس کے منہ پر یہ دلیل ایسے مارے کم از کم 7 نسلیں تو لقوہ زدہ پیدا ہوں. قرآن کی دلیل. لوگوں نے علی سے بغض کے چکر میں اللہ کو جھٹلایا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں میں. علی سے بغض کے چکر میں اللہ کو جھٹلا رہے ہیں. کیوں؟ مجھے بتائیے انصاف سے. ابھی میں بھی آیا، میں آ رہا تھا تو عابد بھائی مولا ان کی زندگی کرے، وہ باہر ہمیں گیٹ تک لینے کے لیے آئے، وہاں سے لے کے آپ بھی آئے یہاں. میں جب آیا ہوں یہاں وہ سامنے سے دروازے سے اور ادھر کے. آپ کہاں سے آئے؟ دروازے سے آئے نا. شریف شخص جب بھی داخل ہوتا ہے دروازے سے داخل ہوتا ہے. اور کبھی نوٹ کر کے دیکھ لو، فقط ایک ہی جنس ملے گی آپ کو. کون سی جنس؟ وہ اسے کہتے ہیں چور. وہ ہمیشہ دروازے سے ہٹ کر بچ کر اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ دروازے کے علاوہ کوئی جگہ مل جائے، میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں. کہیں دیوار نیچی دیکھی تو ٹاپ گیا، کہیں ٹوٹی دیکھی تو داخل ہو گیا، کہیں کوئی پرانے آثار میں پرانا ٹوٹا پھوٹا دروازہ نہ کچھ ملا تو پرنالے سے چڑھ کر اوپر چلا گیا. ہمیشہ چور ایسی حرکت کرتا ہے، چاہے جس جگہ سے چڑھ جائے
وہ اس شہر میں داخل ہونے کے لیے یاد رکھنا دروازے کے سوا جس جگہ سے بھی داخل ہو اسے چور راستہ کہتے ہیں. جو مرضی راستہ ہو اسے چور راستہ کہتے ہیں. شریف کا ایک ہی راستہ ہے، اسے دروازہ کہتے ہیں، اور باب اللہ ہے علی. کون ہوگا باب اللہ؟ جو عین اللہ ہے وہی باب اللہ ہوگا نا. جو اذن اللہ ہے وہی باب اللہ ہوگا. جو وجہ اللہ ہے وہی باب اللہ ہوگا نا. جو لسان اللہ ہے اور کون باب اللہ ہوگا؟ ارے جو ید اللہ ہے وہی باب اللہ ہوگا. جو ساق اللہ ہے، جو سر اللہ ہے، جو ارادت اللہ ہے، جو مشیت اللہ ہے، جو علم اللہ ہے، جو حلم اللہ ہے، جو ولی اللہ ہے، ارے اور کون ہوگا باب اللہ سوائے اس علی کے جس نے دعویٰ کر کے بلایا جو اللہ تک جانا چاہتا ہے وہ مجھ تک آ جائے، میں اللہ تک لے جاؤں گا. جو مجھ تک نہیں آیا وہ جھوٹ بولتا ہے، اسے کبھی اللہ نہ ملا. اور کون کا وہ جھوٹ بولتا ہے. مجھ تک آ جاؤ. باب حتہ بڑا مشہور واقعہ ہے باب حتہ کا، تو آپ سب جانتے ہیں. باب حتہ وہ سجدے کی جا جس دروازے پر وہ بنو اسرائیل کو بھی حکم دیا گیا تھا سجدہ کرتے ہوئے جاؤ. انہوں نے بھی 2 نمبری کی تھی نا، تو سزا انہیں بھی ملی. اور رسول اللہ نے حدیث میں کہا اس امت کے لیے باب حتہ میرا بھائی علی ہے. ایسے باب حتہ میرا بھائی. باب حتہ کیسے؟ جہاں پر سجدے جمع ہوں. کچھ کہہ دیا، جہاں سجدے تو علی کے پاس جمع ہوتے ہیں. سجدے تو اللہ کو نہیں کرتے آپ، ہے نا؟ سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں. تو جمع علی کے پاس کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ سجدے ہیں تو اللہ کے، جمع علی کے پاس ہیں. بڑا سوچا میں نے یہ معاملہ ہے کیا؟ سجدے تو اللہ کو کر رہے ہیں، یہ جمع علی کے پاس کیوں ہو رہے ہیں؟ اس دن مجھے پتا چلا وجہ کیا ہے، جب میں نے دیکھا کہ کافروں کی امانتیں جو دیں رسول کو تھیں، رسول نے جمع علی کے پاس کروا دیں. ہائے 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 کچھ کہہ رہا ہوں. رسول اللہ نے جمع علی کے پاس کروا کر بے فکری سے مدینے کا سفر کرتے ہوئے عالم اسلام کو یہ بتا دیا اگر ان امانتوں میں سے ایک امانت بھی آگے پیچھے ہو جاتی اسلام پرورش نہ پا سکتا، کیونکہ عرب کے بدو تانا دینے میں عورتوں سے زیادہ برے تھے. اگر کہیں معاذ اللہ ایک امانت آگے پیچھے ہو جاتی، عرب کا بدو اللہ کے رسول کو تانے دے دے کر جینا اجیرن کر دیتا، لا الہ الا اللہ کی ترویج مشکل ہو جاتی. لیکن بے فکری سے محمد ساری امانتیں علی کو دے کر مدینے جا کر بتا رہے ہیں کہ اگر میں اپنے کلمے اور اللہ کی توحید کی اساس علی کو دے کے جا سکتا ہوں، تمہارے تو صرف سجدے ہیں، اس طرح دے کر جاؤ جیسے محمد کافروں کی امانتیں دے کر چلا گیا. یا علی نے پوچھا تو ضرور ہوگا، یا علی یا رسول اللہ امانتیں تو آپ نے دے دی، کوئی لسٹ بھی تو دیجئے، ہیں کس کس کی؟ وہ اتنی ساری امانتوں سے آپ کے کیا مراد ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلا قیمتی جواہرات زیورات سے لے کے جانے کیا کیا اس وقت کا واحد و احد بینک، جس جیسا بینک آج بھی نہیں آیا، وہ واحد بینک جس نے پہلی اور آخری بار سود کو حرام کیا، اسے محمد کہتے ہیں. کچھ کہہ گیا میں تو سب وہیں جمع کرا رہے تھے نا، تو کتنی امانتیں تھیں. تو علی بادشاہ نے کوئی لسٹ تو طلب کی ہوگی، یا رسول اللہ کو لسٹ دیجئے اس میں لکھا ہو
تاریخ کہتی ہے بس جہاں تھیں بادشاہ نے بتائیں یا علی یہ امانتیں جن کی ہیں ان کو واپس کر کے آ جانا۔ علی بادشاہ جانتے تھے کون سی امانت کس کی ہے، اس کو امانت واپس کی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں بڑی بنیادی عقائد کی بات ہے، مجھے کہیں کہیں خود سے شرم آ رہی ہے کہ اتنی بنیادی بات، لیکن کبھی کبھی بنیاد کو جا کر ٹھوک بجا کے دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں دیمک تو نہیں کھا رہی عمارت کی بنیاد کو۔ عمارت کی بلندی کو خطرہ ہمیشہ بنیاد سے ہوتا ہے، اس لیے چوٹ بھی بنیاد کو پہنچائی جاتی ہے۔ علی نے نہیں پوچھا تھا، لیکن اگلی صبح جس کی جو امانت تھی اس کو واپس کر کے علی آئے۔ مجال نہیں تھی کسی ایک میں کہ پلٹ کے علی کو کہتے میری تو اتنی تھی تم نے اتنی دے دی، میری تو اتنی تھی تم نے اتنی دے دی۔ جس کی جو امانت تھی اسے واپس ملی ہے۔ اگر علی بادشاہ بنا پوچھے سب کی امانتیں جانتے ہیں تو پھر فکر نہ کرو، باب حتہ ہے، اپنے سجدے علی کی طرف بھیجو، جانتا ہے کون سا کس کا ہے، آگے صحیح پہنچے گا۔ نماز کس چیز کا نام ہے قبلہ؟ کس چیز کی تیاری ہے نماز؟ ابھی میں اندر بھی ایک بات کہہ رہا تھا، وہ جملہ میں یہاں دہرا دیتا ہوں۔ نماز کی تیاری شروع ہوتی ہے تو اذان اور باقی معاملات تو چلیں اپنی جگہ ہے، تو اگر واجب نماز ہے تو اذان تو نہیں ہوگی اس کی، لیکن پھر بھی ایک چیز سے تو تیاری شروع ہو رہی ہے، وہ کیا؟ وضو ہے نا۔ آپ کام کاج کے لیے باہر کہیں گئے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے ہاتھ میں مٹی شٹی لگ گئی آپ کے، آپ کو نجاست، آپ نے کہیں آپ کو اشکال بھی ہے، احتمال بھی ہے کہ بھئی شاید میں کئی جگہ گیا ہوں ہاتھ سے کوئی نجاست، تو پھر حکم ہے نا، باہر صورت ہے بھی نہیں بھی، یعنی تمہیں لگ رہا ہے تب بھی اور نہیں تب بھی احتیاطاً وضو کرو۔ نماز کے لیے آ رہے ہو وضو کرو۔ اب مجھے یہ بتائیے، ابھی میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، وہ شخص ہاتھ اٹھا کے مجھے ضرور بتائے، میری بھی تصحیح ہو جائے گی مہربانی اسی چکر میں، ورنہ مولوی سے تو پوچھ کے بتائیے گا کہ وہ مولوی صاحب کون ہیں یا وہ بندہ کون ہے جو بنا وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے کوئی؟ کسی نے آپ میں سے بنا وضو کے نماز پڑھی؟ ارے بھائی وضو کی کیا ضرورت ہے؟ معصوم نے بھی کبھی کو وضو کیا؟ معصوم تو یطہرکم تطہیرا۔ میں ابھی اپنی بات ہی نہیں کر رہا، میں ایک مفروضہ بیان کر رہا ہوں کہ چلو کوئی شخص یہی کہہ کر چھوڑے وضو کہ معصوم کا وضو دکھاؤ، معصوم نے کہاں کیا ہے وضو، اور اگر دکھائیں تو وہ آگے سے کہے معصوم تو یطہرکم تطہیرا ہوتا ہے، معصوم کا وضو دکھا رہے ہو، نجس تو ہم ہوتے ہیں، یعنی معصوم کا وضو ہے یا نہیں، اس میں بحث ہوگی، یہ تو الگ بات ہے، لیکن وہ شخص تو لاؤ جو بنا وضو کے نماز پڑھ کر دکھائے، اور اگر نہیں تو خدا کا واسطہ ہے کم از کم ایمان میں بے غیرتی کا باب ہی بند کر دو۔ بھائی وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی اور علی کے بغیر ہو جاتی ہے۔ آپ سلامت رہیے گا۔ آپ وضو کے بغیر تو نہیں ہو رہی نا قبلہ، میں پھر کہوں گا بات دلیل سے ہے۔ نہیں بتائیے کون سے معصوم نے پڑھی؟ وہ تو ہمارے بڑوں نے بھی بتا دیا کون سے معصوم نے پڑھی، کن کن نے پڑھی، لکھے لکھائی دکھا دی ابھی بھی۔ ہاں پڑھیے نہ پڑھیے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی نماز میرے کام نہیں آنی، میری نماز آپ کے کام نہیں آنی۔ ابھی تو پتہ نہیں ہماری نماز ہمارے کام آنی بھی ہے یا نہیں آنی، کیونکہ ہم نے تو قرآن میں وہ منظر بھی دیکھا کہ مولوی صاحب وہ بڑے والا 22 ویلر کنٹینر نمازوں کا بھر کے لے کر چلے روز محشر میدان میں، اتنے بڑے کنٹینر کو پیچھے سے کھولا گیا، دھاڑ کر کے نمازیں میزان میں گری ہیں۔ ارے اتنی نمازوں کا انبار کون گنے کون تولے، اتراتے ہوئے مولوی صاحب نمازوں کو انڈیل کر میزان میں جنت کی طرف بڑھے۔
اتراتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ کر کہ گنتے رہو میری نمازیں، میں تو جنت میں جا رہا ہوں، کہ اسی وقت قرآن نے آواز دی، اللہ پکارا روکو انہیں، یہ جو جنت کی طرف جا رہے ہیں ابھی میں نے ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ تفسیر برہان میں علامہ ہاشم البحرانی نے لکھا کہ مولا صادق سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے روکو ان کو، یہ تو جنت کی طرف بڑھے جا رہے ہیں، ابھی میں نے ان سے کچھ سوال پوچھنا ہے، کیا اللہ نے اس سے پہلے سوال نہیں پوچھا جو اب پوچھے گا؟ کہا اس سے پہلے اللہ نے کچھ نہیں پوچھا، جو کچھ تھا وہ میزان میں تھا، جو کچھ تھا وہ وہاں تل رہا تھا، اللہ یہیں پر پوچھے گا۔ کہا یہ جو جنت کی طرف جا رہے ہیں اللہ روک کر پوچھے گا کیا؟ مولا صادق نے کہا اطراء کے عبادتوں کے شوق میں جنت کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کو روک کر اللہ کہے گا عبادتیں تو لے آئے ہو، ولایت کہاں ہے؟ عبادتیں تو لے آئے ہو، عبادتیں لے آئے ہو، ولایت کہاں ہے؟ یعنی گویا اللہ کہہ رہا ہوگا کیا مانگا تھا، کیا لے کے آئے ہو؟ کہاں میں نے پہلے دن بتانے دیا تھا قرآن کو گلے میں لٹکا لٹکا کر گھومنے سے قرآن سینوں میں نہیں اترتا، جتنا مرضی گہرا کر کے قاف کو حلق سے نکالو قرآن حلق سے نہیں اترے گا جب تک علی کی ولایت پر یقین نہیں ہوگا۔ لوگوں کے قرآن پڑھنے میں تلفظ کی غلطیاں نکالنے والے دراصل علی کی ولایت کا انکار کر کے خود بتا رہے ہوتے ہیں ہم کسی کی غلطی ہیں۔ آپ سلامت رہیں، کچھ کہہ دیا میں نے۔ بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کسی کی طرف ایسے انگلی کرنے کے سے پہلے سوچ لو 3 انگلیاں تمہاری طرف اشارہ کر کے تمہیں کہہ رہی ہوں گی کہ تو کون ہے۔ کمال ہو گئی، آپ کو علی والے کسی ماتمی عزادار حسین والے کا پڑھا ہوا قرآن میں تلفظ کی غلطی نظر آ رہی ہے۔ کون سا قرآن؟ جو مختوبی قرآن ہے اس میں آپ کو تلفظ کی غلطی نظر آ رہی ہے، باوجود اس کے کہ مخدومہ نے، مادر حسنین نے، حجت العلا حجت نے، نور العلا نور نے، اس پاک ذات نے جس کے آنے پر اللہ کا حبیب اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، اس پاک ذات نے کہا ہمارے شیعہ جب قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو جب وہ قرآن ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس غلطی کو صحیح کر کے پھر قبول کر لیتے ہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے غلطی رہ گئی؟ غلطی تو ہوتی ہی وہ ہے جو غلطی سے ہو، جو جان بوجھ کے کی جائے وہ غلطی نہیں ہوتی، گناہ ہوتا ہے۔ خدا کا واسطہ اس بات کو سمجھ لینا، غلطی تو وہی ہوتی نا جو غلطی سے ہو جائے، بھئی نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتا اس کی ادائیگی کیا، اس کے معاملات کیا، یا ویسے غلطی تو غلطی سے ہو گئی نا، ہے نا؟ کوئی بھی ہو بھائی، ایک بار ہو گئی بھلے دوسری بار بھی ہو، غلطی سے ہوئی تو غلطی ہے نا؟ لیکن اگر جان بوجھ کے ہو پھر غلطی ہے کہ گناہ ہے؟ گناہ ہے نا؟ تو قرآن صرف یہی قرآن ہے جو 6666 آیتوں پہ تاج کمپنی نے چھاپ کے آپ کے ہاتھ میں مختوبی شکل میں دے دیا؟ یہ قرآن ہے تو پھر وہ کون ہے جس کے لیے میرا رسول کہہ رہا ہے علی ماء القرآن و قرآن ماء العلی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ اگر قرآن ناطق ہے تو قرآن صامت کون ہے؟ وہ قرآن صامت ہے تو قرآن ناطق کون ہے؟ یعنی کہ خاموش قرآن میں غلطی ہو تو اس کے تو معافی کے معاملات بی بی نے اپنے ذمہ لے لیے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا اگر کوئی غلطی بھی کر دے تو اسے ہم خود ٹھیک کرتے ہیں، پہلے ٹھیک کرتے ہیں پھر قبول کرتے ہیں۔
ہمارا تو مخدومہ قبول کر لے گی، اور مولوی تیرا کیا ہوگا؟ تو نے نمازوں سے علی کو غلطی سے نہیں جان بوجھ کے نکالا۔ صرف نمازوں سے، زندگیوں سے جان بوجھ کے نکالا، صرف زندگیوں سے، اپنے ایمان سے نکالا۔ اور ایمان سے بتاؤ کہ اگر ایمان میں سے علی ہی چلا گیا تو پھر ایمان کہاں ہے؟ ایمان کہاں؟ اللہ خالق کلام ہے نا، ہے نا، خالق کلام ہے نا، کچھ بھی خلق کر کے کلام بھیج سکتا ہے۔ قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ۔ اور بسم اللہ کا پہلا حرف کیا ہے؟ اور بے کا نقطہ کون ہے؟ مولا علی۔ اچھا، اور بسم اللہ، بے سین میم، پہلے ہے بے، یہ ختم ہوتا ہے پھر آتا ہے اسم اللہ۔ ابھی مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر اللہ خود اپنا کلام اسم اللہ کے بجائے بے سے شروع کر رہا ہے اور بے کا نقطہ علی ہے، یعنی اللہ کو اپنا قرآن شروع کرنا ہو تب بھی علی ہے، اپنا دین کامل کرنا ہو تب بھی علی ہے۔ تو پھر کل کا کل دین ہے کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ بھئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ آ گیا، یہ آیت آ کیوں نہیں رہی ہے؟ کسی وقت کے لیے اس آیت کا انتظار ہے، اور جب وہ وقت آ گیا تو اس آیت نے آ کر بتایا ہے اگر سب کچھ کیا ہوا بھی تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس کا انکار کر رہے ہو، اللہ کے کھاتے میں کافر لکھے جا رہے ہو، اللہ کو عبادت سے پہلے اطاعت چاہیے، اگر اطاعت نہیں کی ہے اللہ کو عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، تیری عبادت سے پہلے بھی وہ اللہ تھا، تیری عبادت کے بعد بھی وہ اللہ ہے، عبادت تو نے اپنے لیے کرنی ہے، تو پھر کتنی اچھی بات ہوگی کہ عبادت اس کو دو جو خود عبادت ہے۔ نظر الی وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کر کے علی کے چہرے کو دیکھ کر اپنی عبادتیں علی کے حوالے کر دو، اور اگر نہیں کی تو میں پچھلے سال بھی کہہ رہا تھا، تو پھر کیا ہو؟ بس کچھ زیادہ نہیں قبلہ، عبادت میں سے بے نکل جائے گی، ہے نا؟ علی گیا تو بے گئی نا، یاد ہے پچھلے سال کی گفتگو، علی گیا تو بے بھی گئی، اور جب بے گئی تو اب عبادت میں سے بے نکالی تو کیا بچا؟ عادت۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، اللہ عادتوں کی جزا دیتا ہے؟ عادت کی کوئی جزا ملتی؟ صبح صبح اٹھ کر ورزش کرنا اچھی عادت ہے، اب ایک پہلوان صاحب جا کے میدان حشر میں کھڑے ہیں، بھائی ہمیں تو جزا دیجئے، کتنی اچھی عادت تھی، بھئی اچھی عادت تھی، جزا تجھے دنیا میں دے دی، دیکھ تیرا جسم کتنا توانا ہے، کتنا طاقتور ہے، سب پہ روب جمائے پھرتا تھا، محلے میں کوئی تجھ سے آنکھ نہیں لڑاتا تھا، وہ نعمت ہی تھی جو ہم نے دی ہے، تیری اچھی عادت کا بدل وہیں مل گیا، یہاں کیا لینے آئے؟ یہاں عبادتوں کی جزا ملتی ہے، اگر عبادت میں سے بے نکالا تو عادت رہ جائے گی، خالی پہلوان ہی نہیں مولوی بھی وہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ عبادت میں سے بے جو چلی گئی ہے۔ عبادت اور ہوتی ہے، عادت اور ہوتی ہے، اچھی خاصی عبادتوں کو عادتوں میں نہ بدلو، کتنی عبادت کرو گے تو عادت ہو جائے گی، اگر یہ بات پہنچ گئی، دعا کیجئے گا، یہ بات اگر ہو گئی تو میں کہتا ہوں کہ شاید
آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، کئیوں کے سوالوں کے جواب آ گئے، اور کئی دوسرے معاملات بھی جو حل طلب تھے، کہیں کوئی سرا ہلا تو صحیح. یہ بات اگر پہنچ گئی تو بہت کچھ ہو گیا. میں اپنے تائیں کہہ رہا ہوں، کتنی عبادت کریں تو وہ عادت ہو جاتی ہے. آپ کہیں گے یہ کتنی سے کیا مراد ہے؟ بھئی عبادت میں سے بے نکالیں تو وہ فوراً عادت ہو جاتی ہے. ہاں ہے ایسے ہی، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کوئی بھی عبادت کرنے والا فوراً بے نکال دیتا ہے؟ نہیں، کیونکہ پکڑا جائے گا. عبادت کرنے والا فوراً بے نہیں نکالتا، وہ انتظار کرتا اور کرواتا ہے اس وقت کا کہ جب وہ عبادت گزار مشہور ہو جائے اور اس کی بات کی اتنی اہمیت ہو جائے کہ لوگ اس کی عبادتوں کو دیکھ کر کہیں آپ تو استاد ہیں. پہلا استاد دکھاؤں آپ کو، ایسا ہی استاد بن کے بیٹھا تھا ابلیس. استاد تھا تو نہیں نا. فرشتے اللہ نے خلق کیے کس مقصد کے لیے؟ عبادت کر رہے ہیں نا. جو قیام کر رہا ہے وہ قیام کر رہا ہے، وہ رکوع نہیں کرتا. جو رکوع کر رہا ہے وہ رکوع کرتا ہے، وہ سجدہ نہیں کرتا. جو سجدہ کر رہا ہے وہ حالت سجدہ میں ہے، وہ قیام نہیں کرتا. جو تسبیح کر رہا ہے وہ تسبیح کرتا ہے، وہ یہ سب نہیں کرتا. یعنی جون سا فرشتہ جس حالت میں اللہ نے خلق کیا ہے وہ وہی کر رہا ہے. اب قیام والے فرشتے کو رکوع نہیں آتا، رکوع والے کو سجدہ نہیں آتا، سجدے والے کو تسبیح نہیں آتی، بس وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں. یہ تو جنسی اعتبار سے جن تھا نا، جہاں سے بات شروع ہوئی وہیں لے کر جا رہا ہوں. یہ تو جنسی اعتبار سے جن تھا نا، یہ تو سب کچھ کر سکتا تھا. اللہ جب کچھ دکھانے کے لیے اس کو لے گیا اور فرشتوں میں جا کر بٹھایا، اس نے قیام دیکھا، رکوع دیکھا، سجدہ دیکھا، تسبیح دیکھی، سب عبادتیں دیکھ کر پہلے قیام کیا اس نے، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا. اب فرشتے دیکھ رہے ہیں، ارے جو قیام کر سکتا ہے وہ رکوع بھی کر سکتا ہے، جو رکوع کر سکتا ہے وہ سجدہ بھی کر سکتا ہے. ان کے لیے تو حیرت کا مقام تھا. اب فرشتے اس سے ہونا شروع ہوئے امپریس. وہ تو نہیں جانتے تھے کہ دل میں کیا ہے، لیکن اللہ تو جانتا تھا نا کہ اس کے دل میں کیا ہے. لیکن اس نے جب فرشتوں کو امپریس ہوتے ہوئے دیکھا اور عبادت کی، اور امپریس ہوتے دیکھا اور عبادت کی، اور امپریس ہوتے دیکھا، ہزاروں سال کا سجدہ کیا. بالآخر فرشتوں نے استاد کہنا شروع کر دیا. لیکن مجھے پتا چل گیا جو استاد ہونا اور بن کے بیٹھ جائے اسے ابلیس کہتے ہیں. آپ سلامت رہیے، ہے نا جی، آپ آباد رہیے. جو استاد ہونا اور بن کے بیٹھ جائے اسے ابلیس کہتے ہیں قرآن کی روح سے. اب اگر ابلیس کے سوا کسی دوسرے کو برا لگے تو پھر اس میں میرا قصور نہیں ہے. مجھے کچھ نہ کہے، اندر کا ابلیس مارے، ورنہ ہم تو ابلیس کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ابلیس کی بات کر رہے ہیں نا. قبلہ آج کل بڑا آسان ہو گیا ہے ایسے اشارہ کر کے کسی کو بھی کہنا تو ولایتی نہیں ہے، تو ماتمی نہیں ہے، تو عزادار نہیں ہے، تو نمازی نہیں ہے. اور خدا کا واسطہ ہے اس بحث کو چھوڑو، اپنے پر توجہ دو کہ میں کیا ہوں. اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو، اور اگر آئینے میں یزید نظر آئے خبردار آئینہ نہ توڑو، اندر کا یزید مارو، اندر کا یزید مارو. آئینے نے کیا قصور؟ آئینہ تو وہی دکھائے گا جو ہو. اب جو یہ تھا وہ تو تھا، کیے جا رہا ہے عبادتیں، کیے جا رہا ہے عبادتیں. اللہ بھی کہہ رہا ٹھیک ہے، جا تیری رسی دراز کی، کر اور کر. ڈھیر ساری عبادتوں کے بوجھ تلے جب خود ہی دبتا چلا گیا تو تکبر پیدا ہونا شروع ہو گیا. یاد رکھنا، ایک منزل پر جا کر عبادت ہو یا علم، وہ تکبر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے عاجزی کا حکم ہے.
فرشتے کہہ رہے ہیں استاد تو کیا بات ہے، ہمیں بھی بتا کیا پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھا۔ اب یہ استاد بن کے بیٹھا تو اللہ نے کہا رکو، جمع کیا سب کو، صرف فرشتے نہیں اولین و آخرین کی مخلوق جمع ہوئی، اور اللہ نے کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں سجدہ کرنا۔ سب نے کہا اللہ کا آرڈر ہے، بسم اللہ، سجدہ کر دیا۔ اب یہ کھڑا ہے، کیوں نہیں کر رہا؟ اسی میں سارا کچھ، کیوں نہیں کر رہا؟ اب اپنی اپنی موج ہے، جو مرضی بتائیں، اللہ نے وجہ بھی لکھی، سب کچھ لکھی، لیکن یہاں رکنا، کیوں نہیں کیا اس نے سجدہ؟ اللہ کہہ رہا ہے ایک سجدہ کر دے۔ کہا دیکھ تجھے میں نے 6000 سال کا سجدہ کیا ہے، 12000 سال کا کروں ایک اور سجدہ تجھے چلے گا؟ اللہ نے کہا نہ، ایک سجدہ اسے کر۔ کسے؟ روح پھونکی ہے، میں نے اپنی روح پھونکی ہے آدم، جہاں میری روح گئی ہے وہیں سجدہ کر، جہاں میری روح گئی وہیں کر۔ نہیں اس کو تو نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا نہیں تو نہ سی، جہاں نکل جا، رجیم ہے، لعین ہے، ساری عبادتیں منہ پہ مار دی اس کے۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کو اللہ کو سجدہ کرنے کی عادت ہو گئی تھی، عادت ہو گئی تھی۔ تجھے کروں گا اور کسی کو نہیں۔ اللہ کہہ رہا میں ہی کہہ رہا ہوں اسے کر، مجھے سجدہ بھی تو میرے کہنے پہ کیا نا۔ یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اطاعت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کہا مجھے سجدہ کر، تو نے کیا، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ عبادت ہی کر رہا ہے یا اطاعت بھی جانی ہے تو نے۔ اللہ نے بالکل ماخذی پلٹ دیا، اپنی روح کو بھیجا ہے آدم کی سمت میں، کہا سجدہ کرو۔ اب جب سمت ہی بدل گئی ہے، معاملہ ہی بدل گیا، تو اب پتا چلے گا کون عادتی ہے اور کون عبادتی ہے۔ جو عبادت کر رہے تھے وہ سجدے میں گرے ہیں، اور جسے عادت تھی وہ ہم تو فقط اللہ کو سجدہ کریں گے یہ کہہ کے ابلیس کھڑا ہے۔ اللہ نے نمازیں ساری واپس کر کے کہا میری عبادت نہیں تھی، تو نے اپنی میں کی پرستش کی تھی، اپنی انا کو پوج رہا تھا، تو اٹھا عبادتیں نکل جا۔ اور جاتے جاتے اللہ نے بونس میں لعنت بھی دے کر کہا اس لعنت سمیت نکل جا۔ بس یہی کیفیت ہوگی ان عادت والوں کی جو جنت کے دروازے کی طرف اترا کے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کہے گا پہلے دن بتایا نہیں تھا کہ عادت نہ بنا لینا، عبادت چاہیے ہے، تمہاری نمازوں میں بے ہی نہیں ہے تو عبادت کیسے؟ اس حدیث کو چھوٹا نہ سمجھنا، انا نقطہ، آگے کیا ہے؟ انا نقطہ تحت الباء۔ بیٹا یہ جو الف بے ہوتی ہے، اس میں بے کا نقطہ کہاں ہوتا ہے؟ کیا ایج ہے بیٹا آپ کی؟ کتنے سال کے ہو؟ 8 سال کا بچہ بتا رہا ہے بے کا نقطہ تو اس کے نیچے ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا بے کا نقطہ کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا نیچے۔ 8 سال کے بچے کو پتا ہے بے کا نقطہ نیچے ہوتا ہے، کان پکڑ کے کہہ رہا ہوں 8 سال کے بچے کو پتا ہے بے کا نقطہ نیچے ہوتا ہے۔ یا علی یہ کیا کہا آپ نے؟ انا نقطہ تحت الباء، با کا نقطہ تو نیچے ہی ہوتا ہے، اتنا کافی نہیں تھا؟ انا نقطہ با، میں بے کا نقطہ ہوں۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے یا نہیں ہے کہ بے کا نقطہ تو بے کے نیچے ہوتا ہے؟ یہ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ انا نقطہ تحت الباء، علی اور تحت علی اور نیچے، کہہ رہے ہیں میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، تو بے کے اوپر بھی کوئی نقطہ ہوتا ہے؟ سمجھا ہی نہیں ہے زمانے نے کہ اس باب میں علی کہہ کیا گئے ہیں۔ مولوی اپنے چکر میں لگا کر چکرا کر گھما کر دین کو ایسا گول لپیٹ دیتا ہے کہ اچھے خاصے بندے کی عبادت کب عادت میں بدل جاتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ وہ عبادت مانگ رہا ہے تو عبادت کے مفہوم کو سمجھو، آخری منزل پہ ہوں، بڑی توجہ، عبادت کے مفہوم کو سمجھو نا۔
نقطہ تحت الباء، بے کا نقطہ تو نیچے ہوتا ہے. یا علی بے کا نقطہ تو ہوتا نیچے ہے. پڑھے لکھوں میں جب بات ہو جائے یا علی تو دیکھیے نا، سوال تو ہو سکتا ہے کہ علی نے تحت الباء کیوں کہا، نقطہ با کہہ دیتا. نقطہ تو بیچ میں ہوتا ہے، 8 سال کے بچے کو پتا ہے نقطہ نیچے ہوتا ہے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں؟ ہم علی کو علی ماننے چلے ہیں، علی کہہ رہا ہے میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. مولا جب آپ ہی کہیں گے بے کے نیچے کا نقطہ ہوں تو دیکھیے ہمیں تو علی کے منہ سے سن کر بھی کیسا سوال پیدا ہو رہا، نیچے کا نقطہ کیوں ہے؟ علی کے سوا کون جواب دے گا؟ سائل نے آ کر پوچھا یا علی الف بڑا ہے یا بے؟ کہا تیرا سوال ہی غلط ہے، بے تو ہے ہی نہیں. جیسے آپ پریشان ایسے. کہا یا علی بے ہے ہی نہیں تو یہ ہم کیا پڑھتے رہے آج تک؟ کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ بے ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ بے نہیں ہے. کہا یا علی اور الجھ گیا، زدنی بیانہ. کہا ایک بے وہ ہے جو تو پڑھتا ہے. کہا جی مولا. کہا ایک بے وہ ہے جو ہم قائم کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، جو خاص طور پر ایک فرمائش تھی، اب میں اس کو اسرار کے مد میں جا کے پورا کرنا چاہ رہا ہوں. فضائل کے مد میں آپ نے کچھ سن لیا، چند جملے ہیں اور پھر اجازت. بڑی توجہ. ایک وہ بے ہے جو تم پڑھتے ہو وہ ہے، ایک وہ بے ہے جو ہم قائم کرتے ہیں. اب جو بے ہم قائم کرتے ہیں وہ میں تمہیں کیسے دکھاؤں؟ کہا یا علی کچھ بتا تو دیجئے. کہا جسے تو بے سمجھتا ہے وہ بے ہے لیکن وہ بے نہیں ہے. کہا مولا ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہاں وہ بے ہے مگر ہو کر بھی بے نہیں ہے. کہا مولا پھر وہ ہے کیا؟ کہا وہ نقطہ ہے. کہا مولا نہیں سمجھا. بے سوائے نقطے کے اور ہے کیا؟ ایک خط ہے ایسے لکیر اور نیچے ہے نقطہ. اب اگر نقطے کو چھپا لو سمجھو نقطہ غیبت میں چلا گیا. اب بتا کیا بچا؟ خط، لکیر. اب دنیا کے سب سے بڑے اردو دان کے پاس بھی جا کر پوچھو یہ کیا ہے، کوئی کہے گا کہ بے ہے. سب یہی کہیں گے ایک لکیر کھچی ہے، ایک خط ہے. یعنی کل کا کل بے نقطے کے اندر بند ہے. نقطہ غیبت میں گیا تو بے غیبت میں چلی گئی. نقطہ ظاہر ہوا تو بے عالم ظہور میں آ گئی. علی نے کہا جب الف خلق ہوا تھا تو الف جانتا تھا کہ میرا خالق نقطہ ہے، کیونکہ 5 نقطے جب ایک جگہ جمع ہوں تو الف بنتا ہے. نقطہ جانتا تھا الف کہ میرا خالق نقطہ ہے. کہا مولا پھر کیا؟ کہا جیسے ہی الف عالم وجود میں آیا اس نے اپنے سامنے ایک نقطے کو پایا تو الف نے نقطے کو خالق جان کر سجدہ کیا. جیسے ہی الف سجدے میں آیا زمانے کو بے نظر آئی. یہ بے نہیں ہے، یہ تمہیں جو خط نظر آ رہا ہے یہ الف سجدے میں جھکا ہوا ہے. پہنچ گئی بات آپ تک؟ یہ الف سجدے میں جھکا ہوا ہے بے کے. جاؤ جا کر علم خطاطی کے ماہرین سے پوچھنا. اب آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ایج میں بچپن میں تختی لکھی ہوگی جو قلم کے ساتھ لکھی جاتی ہے خط والے. ایک الف لکھنے کے لیے کتنے نقطے لگانے پڑتے ہیں. آج بھی جا کر کسی سے پوچھ لو نقطے کے نیچے جب خط والے قلم سے نقطہ رکھا جاتا ہے تو 5 نقطے ملیں تو الف بنتا ہے. 5 نقطے ملیں تو الف بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سیدہ نے کسائے یمانی میں 5 کو جمع کیا تو جبریل پریشان تھا. کیوں کیا سوال؟ کہ جیسا نور وہاں ہے ایسا ہی یہاں ہے، آخر یہ ہے کون؟ کیوں؟ اللہ الف سے ہے،
5 نقطے جمع ہوں تو الف ہو جاتا ہے. یہ نور جلال الہیہ کے وہ نقطے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو متعارف کروایا، اللہ کو بتایا، اللہ کو سنایا. اللہ جس تک جتنا پہنچ سکتا تھا اس سے زیادہ پہنچایا ہے انہوں نے اللہ. اب اللہ کہاں ہے کون بتائے گا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہے. کون بتا سکتا ہے محمد کے سوا کہ معراج کا قصہ کیا ہے؟ کون بتائے گا علی کے سوا کہ جو کہہ رہا ہے تم کیا سجدہ کرتے ہو جو میں کرتا ہوں؟ سائل نے کہا یا علی سجدے تو ہمارے بھی ہیں. علی نے کہا خاموش، علی نے کبھی ایسے خدا کو سجدہ نہیں کیا جسے دیکھا نہ ہو. بات آخری منزل پہ لا کے کامل کرو. علی نے کبھی کسی ایسے خدا کو سجدہ نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہے خدا کو؟ آپ نے، میں نے کی کیا اوقات ہے؟ کسی نے بھی خدا کو دیکھا ہے؟ ارے موسیٰ علیہ السلام تجلی الہی اور علی کا دعویٰ میں نے کسی ایسے خدا کو سجدہ ہی نہیں کیا جسے دیکھا نہ ہو. علی کا یقین ایمان جسے دیکھا نہ ہو. تو کیا اللہ دیکھا جا سکتا ہے؟ وہ تو واجب الوجود ہے نا، وجود تو رکھتا نہیں. تو اب اللہ کو کیسے دیکھا؟ اچھا ایک بات بتائیے، آپ نے خود کو دیکھا ہے؟ کب دیکھا؟ لاسٹ ٹائم کب دیکھا؟ لاسٹ ٹائم اچھا میں بتاتا ہوں. میں نے لاسٹ ٹائم ابھی یہاں ممبر پہ آنے سے کوئی 10-15 منٹ پہلے خود کو دیکھا. آئینے میں، شیشے میں نے دیکھا خود کو. اب اور کیسے دیکھیں بھیا خود کو؟ آئینے میں دیکھا. اب یہ موبائل فون بھی ایک طرح کا آئینہ بن گیا. آن سے بچے سے بات ہو رہی تھی تو وہ ایسے موبائل میں تھا تو اس میں بھی میں خود کو ہی دیکھ رہا تھا. وہ کیمرے کے ذریعے مجھے اپنی تصویر نظر. خود کو کہاں دیکھتا ہے کوئی؟ آئینے میں دیکھتا ہے نا. آئینے میں دیکھتا. جو آئینے میں ہے وہ کون ہے؟ آپ ہو. آپ تو آپ ہو. آئینے میں کون ہے؟ عکس ہے آپ کا. وہ آپ کا عکس ہے تو پھر آپ کیا ہوئے؟ اس عکس کی ذات. وہ عکس کیا کرتا ہے جو آپ کرتے ہو؟ اچھا کتنی دیر بعد کرتا ہے؟ آپ ایسے کر کے ہاتھ اٹھائیں تو کتنی دیر بعد عکس ہاتھ اٹھا لے گا؟ ساتھ ہی، فوراً بھی نہیں. فوراً میں بھی کچھ وقفہ ہوتا ہے نا. ساتھ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں عکس ہاتھ اٹھا رہا ہے. آپ ہاتھ گرا رہے ہیں عکس ہاتھ گرا رہا ہے. آپ سر اٹھا رہے ہیں عکس سر اٹھا رہا ہے. آپ سر گرا رہے ہیں عکس سر گرا رہا ہے. آپ کھڑے ہیں عکس کھڑا ہے. آپ بیٹھ گئے عکس بیٹھ گیا. خدا کا واسطہ یہاں پر آ کر میں رک جانا چاہتا ہوں. توجہات جیسے اتنی دیر میری جانب رکھیں. اس آخری جملے کو آپ رات بستر پر آنکھیں بند کرو گے تو اس وقت یاد کرو گے زیدی کچھ کہہ گیا ہے. آپ کھڑے ہو عکس کھڑا ہے. آپ بیٹھ گئے عکس بیٹھ گیا. آپ اس حالت میں بیٹھ گئے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے دو زانو ہو کر. عکس بھی دو زانو بیٹھ جائے گا نا. آپ رکوع کی حالت میں ہیں تو عکس بھی رکوع کی حالت میں ہوگا. اب مجھے بتائیے اگر آپ آئینے کے سامنے حالت سجدہ میں چلے گئے تو کیا عکس بیٹھا رہے گا؟ کیا کرے گا عکس؟ وہ بھی اسی طرح حالت سجدہ میں چلا جائے گا. لیکن ایک بات تو بتاؤ، آئینے میں ہو تم. یہی وجہ ہے آئینے کے سامنے عبادت کرنا، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا اس کو منع کیا ہے شریعت نے. میں مثال دے کر سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب آئینے کے آگے اگر سجدہ کیا تو تم نے کس کو سجدہ کیا؟ نہیں مجھے پہلے کنفرم بتائیے. عابد بھائی یہ ادھر کے مانیٹر آپ ادھر کے آپ بھائی اپنا اپنا سب ایریا سنبھال کے مجھے جواب سب نے دینا. دیکھیے ہاتھ جوڑ کر، آپ سے چھوٹا ہوں کئیوں سے، کئی مجھے بڑا مانتے ہوں گے، دونوں لحاظ سے ہاتھ. مجھے یہ بتا آپ نے آئینے کے سامنے، آئینے میں کون ہے پہلے یہ بتائیے؟ آئینے میں کون ہے؟ عکس. آپ ہیں کیا آئینے میں؟ کیا آپ ہیں؟ نہیں نا. ڈیفینیٹ شور آئینے میں آپ تو نہیں ہیں. عکس ہے نا آپ کا.
آپ تو آپ ہیں. اگر آئینے میں آپ ہیں تو پھر آپ کون ہے بھائی؟ ایسے رات کو ڈر مت جائیے گا. آئینے میں عکس ہی ہے. آپ ہیں. آپ کہیں نہیں جاتے. 10 آئینے لگا دیں 10 عکس ہو جائیں گے. 12 آئینے لگا دیں 12 عکس ہو جائیں گے. 14 آئینے لگا دیں 14 عکس ہو جائیں گے. لیکن عکس ہی ہیں. آپ ہی ہیں. آپ اس عکس میں نہیں ڈھل رہے. اور آپ ہٹے تو عکس بھی ہٹ گیا ہے نا. تو اب آئینے میں عکس ہے نا. کس کا؟ آپ کا عکس ہے نا. آئینے میں آپ کا عکس ہے. اب آپ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اگر کر دیا خدا نخواستہ سجدہ، تو وہ سجدہ کسے کیا؟ خود کو کر دیا. خود تو آپ خود تھے. خود تو آپ خود تھے. آپ کا رخ ہے آئینے کی طرف. آئینے میں کون ہے؟ عکس. آپ کا رخ آئینے کی طرف ہے. تو اب آپ سجدہ اپنے آپ کو کر رہے ہیں یا اپنے عکس کو؟ اپنے عکس کو. اور آپ کا عکس کسے سجدہ کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ کا عکس تو آپ کی نقل کر رہا ہے. آپ ہاتھ اٹھاتے ہو تو وہ اٹھاتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو آپ اٹھاتے ہو. رکھو اپنے ہاتھوں کو سیدھا. پورا دن کھڑا کرو اپنے بھائی کو اور کہو یہ ہاتھ اٹھائے گا تو میں اٹھاؤں گا. تو کیا آپ کا عکس ہاتھ اٹھائے گا؟ نہیں. آپ اٹھاؤ گے تو وہ اٹھائے گا. خدا کا واسطہ آپ اٹھاؤ گے تو وہ اٹھائے گا، ورنہ نہیں. کیوں؟ وہ وہی کرتا ہے جو ذات کرتی ہے. عکس کبھی خود سے کچھ نہیں کرتا. عکس ذات کی پیروی کرتا ہے. ذات جو کرتی ہے عکس وہی کرتا ہے. ذات بولے گی عکس بولے گا. ذات کھڑی ہے تو عکس کھڑا ہے. ذات بیٹھی ہے تو عکس بیٹھا ہے. ذات نے سجدہ کیا تو عکس نے بھی کیا. لیکن یہ ذات بھی تیری ہے، یہ عکس بھی تیرا ہے. مجھے نہیں پتا اگر تو آئینے کے آگے کھڑے ہو کر سجدہ کرے گا تو وہ سجدہ تو نے خود کو کیا ہے یا عکس کو کیا. فیصلہ گھر جا کر کرنا. لیکن ممبر سلونی پر علی خطبہ لدنی دیتا ہوا اپنے سینہ توحید گنجینا پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے انا عکس اللہ، میں اللہ کا عکس ہوں. عکس اللہ، میں اللہ کا عکس ہوں. کرے کوئی چیلنج اس کو؟ کیوں؟ اللہ کا عکس اور کون ہوگا؟ عین اللہ، وجہ اللہ، اذن اللہ، سدرت اللہ، جنب اللہ، ساق اللہ. اللہ کا عکس اور ہوگا کون؟ علی کہہ رہا ہے میں اللہ کا عکس ہوں. میں تو سوچ میں ہوں کون کسے سجدہ کر رہا ہے. اسی لیے علی نے علی کو علی نام دیا ہے، کیونکہ یہ علی جانتا تھا کہ یہ جو مخلوق بنا بیٹھا ہوں نا، یہ مخلوق در بدر جا کر بھی اگر نہ جائے تو بھی ایک علی ہی ہے جس جگہ پر آ کر سوچ میں مبتلا ہو جائے گی. رسول اللہ نے کہا عرب کو مخاطب کر کے، اللہ کا دشمن ضروری نہیں ہے کہ حرام زادہ ہو. میرا دشمن ضروری نہیں ہے کہ ولد الزنا ہو. لیکن یاد رکھنا یا علی، نہیں رکھے گا کوئی تجھ سے دشمنی سوائے حرام زادے کے. اب لاؤ اور کھولو کتابیں، اب بنا ڈرے پڑھو نا علی کا خطبہ تو پتا چلے کیا کہا علی نے. جب علی کہہ رہے ہیں، خاص طور پر عابد بھائی آپ نے تو موج میں کہہ دیا تھا نا ساجد کے ساتھ مل کر،
جب بادشاہ عطا کرے تو بات اس نہج پہ آتی ہے. تو اب ایک ہی جملے میں سن لیجئے, اب بے قدر ہو کے پڑھو علی کا وہ خطبہ جب علی کہہ رہا انا عابد وانا المعبود انا الساجد وانا المسجود. میں ہی عابد, میں معبود, میں ہی ساجد, میں مسجود. علی ساجد ہے تبھی تو وہ مسجود ہے, علی عابد ہے تبھی تو وہ معبود ہے. اور کون ہے علی کے سوا جو یہ بتا سکے کہ ہنر عبادت کس شے کا نام ہے؟ عکس اللہ کمال ہے, تف نہیں ہے اس سوچ پر جو ذات سے اس کا عکس چھین کر پھر ذات سے ہی کہہ رہی ہے کہ بنا عکس والی میری عبادتیں قبول کر. یعنی کہ علی سے بغض کی وجہ سے اللہ کی عبادت کو ناقص کر کے پھر اسی اللہ سے جنت کی دعا. بھئی بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. کم از کم اللہ کی عبادت کو تو نہ ناقص کر. علی سے دشمنی میں اللہ کھو بیٹھے ہیں لوگ. یہ لفظ نہیں ہے جو علی کا نہیں, وہ خدا کا نہیں, یہ حقیقت ہے. ختم ہو گئی یہاں بات, یہ حقیقت ہے. اور علی تو علی ہے نا, ہر وقت میں حجت کئی رہی ہیں لیکن ہمیشہ اہتمام حجت علی کے سپرد رہا. محمد بادشاہ وقت کی حجت تھے, جو اللہ کو اللہ مان رہے تھے, جو محمد کو محمد مان رہے تھے. جب بات علی تک آئی تو وہ علی کو علی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو کیا کیا؟ اللہ نے ان کو کافروں جیسا عذاب دے کر بتایا. ٹھیک اسی طرح اپنے وقت کی حجت ہے حسین, اپنے وقت کا محمد ہے حسین, لیکن اتمام حجت کے لیے ہاتھوں پہ اٹھا کے علی کو لایا ہے. علی اصغر آئے, کہا نہیں اے حجت خدا کے بیٹے حجت تمام کر. بڑی ذوق کے ساتھ, بہت شوق کے ساتھ کہا سرکار کے اس خطبے کے لیے کم از کم ایک خمسہ درکار ہے کہ میں ذات ذی وقار کا خطبہ پڑھ سکوں, کیونکہ کم از کم 2 مجلسوں میں تو ذہن کو تیار کرنا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ بھی بولتا ہے. پتہ نہیں کیوں شاید لوگوں نے شک کو کسی کاغذ پر لکھے ہوئے حرف سمجھ لیا ہے. شک ایسے ہی آتا ہے اور کھوکھلا کر دیتا. 6 مہینے کا علی اصغر بھی خطبہ دے سکتا ہے تو قرآن میں 3 دن کا عیسیٰ کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ نہیں بول رہا؟ اگر 3 دن کا عیسیٰ قرآن میں بول کر بتا سکتا ہے میں کون ہوں تو یہ تو فخر عیسیٰ ہے نا, یہ تو وارث عیسیٰ ہے نا. عیسیٰ تو ابھی ان کے پیچھے آ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر بتائیں گے نا کہ جب آنے والا جو کہ آنے والا ہے وہ آئے گا تو روایت کہتی ہے سرکار عیسیٰ کو کہیں گے تقدم, آگے بڑھیے, آئیے محراب میں اور نماز کی امامت کرائیے. تو سرکار ختمی مرتبت کا قول ہے ہمارے بیٹے قائم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عیسیٰ کھڑے ہوں گے اور کئی قدم پیچھے پلٹ کے کہیں گے میں ایسا نہیں کر سکتا. تو پوچھیں گے قائم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو وہ کہیں گے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ رسول اور اللہ سے آگے نہ بڑھنا. تو پھر یہ تو قائم ہیں
رسول تو نہیں ہے نا، تو کیا کہہ رہے ہیں سرکار قائم کو؟ حضرت عیسیٰ یہی سوال سرکار صادق سے پوچھا تھا کسی نے کہ رسول سے آگے بڑھنا تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی اللہ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تو مولا نے جواب دیا، جو اپنے وقت کی حجت سے آگے بڑھ گیا وہ اللہ سے آگے بڑھ گیا۔ وقت کی حجت اللہ کا نمائندہ ہے۔ حسین وقت کی حجت ہی نہیں، وقت کا خالق بھی ہے، وقت کا مالک بھی ہے۔ کچھ عجیب جملے ہیں عزادارو، بس کچھ زیادہ وقت لے گیا میں آپ کی اس محبت کے نام، کہ جس محبت سے آپ اپنی اس عبادت میں مجھے شامل کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ طویل سفر کر کے آیا، سوچا چند لمحے زیادہ آپ سے بات ہو جائے، زحمتوں کے لیے معذرت، چند جملوں کی عبادت۔ کچھ جملے ایسے ہیں عزادارو جو کربلا میں حسین بادشاہ نے ایسے بولے ہیں کہ قیامت تک کے لیے وہ انسان کے سینے پر گویا گڑھ گئے۔ اکیلے رہ گئے تھے نا جب حسین، تو کسی نے لشکر یزید میں سے گستاخی کر کے کہا، حسین اب اکیلے رہ گئے ہو، ہتھیار ڈال دو، تسلیم ہو جاؤ ہمارے سامنے، تم اکیلے رہ گئے ہو حسین، اب بس کرو۔ بادشاہ جلال کے عالم میں پلٹے ہیں اور مخاطب ہو کر کہا، کیا کہتا ہے تو؟ میں اکیلا رہ گیا؟ کاش جو تو نے گلے میں پرو کر قرآن پہنا ہوا ہے اسے پڑھا بھی ہوتا۔ تو کہہ رہا ہے حسین اکیلا رہ گیا ہے، پڑھ قرآن، اللہ تو ہوتا ہی اکیلا ہے، میں اس کی وحدانیت کا مظہر ہوں۔ اگر حسین اکیلا نہ ہوتا، ایسے اکیلا نہ ہوتا، تو یہ مظہر خدا کیسے ہوتے؟ اس کی یکتائی اور تنہائی کا مظہر بنا ہے حسین۔ احسان ہے خدا پر، اللہ پر حسین کا۔ اتنا بڑا جملہ ہے عزادارو، زندگی لگ سکتی ہے اس جملے کی شرح میں، لیکن میں ایک جملے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ احسان ہے حسین کا اللہ پر۔ اب آپ کہیں اللہ پر بھی احسان ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں احسان کا بدل دیتا ہوں۔ تو اللہ جب خود مان رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں بدل دیتا ہوں، تو پھر اس کو ڈھونڈو جس نے اللہ پہ احسان کیا۔ کیا احسان ہے حسین کا اللہ پر؟ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے کئی فرعون، نمرود، شداد و قارون آئے جنہوں نے خود کو خدا کہا، لیکن 10 محرم 61 ہجری حسین نے توحید کو ایسے محفوظ کر لیا، 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک کسی دوسرے نے پھر یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں۔ جھوٹے نبی آئے، جھوٹے رسول آئے، جھوٹے امام و ولی بھی آئے، کسی نے جھوٹا خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ کیوں؟ گویا طے ہو گیا اللہ تو وہ ہے جس کے لیے حسین کہے اللہ اکبر۔ اس توحید کو مانتے ہیں عزادارو۔ بس ایک روایت پڑھنا چاہوں گا میں مقتل کی، بڑی ظالم روایت ہے۔ جب کربلا بپا ہو چکی نا عزادارو، تو یہ قافلہ توحید کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہوا۔ مولا سید سجاد کہتے ہیں کسی بات کا اتنا دکھ نہیں تھا ماں سوائے اس بات کے کہ جو اپنے گلوں میں قرآن پہنے ہوئے تھے انہوں نے قرآن اصل کو بازاروں میں رسوا کرنا چاہا۔
اللہ جانے یہ امت حسین کا احسان کیسے چکائے گی۔ یاد رکھو عزادار، حسین کے لیے کبھی کسی سے نہ ڈرنا، حسین کے لیے کبھی کسی کی خوشامد نہ کرنا، حسین کے لیے کبھی کسی کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹ جانا۔ یہ کام کر کے دیکھو، حسین تمہیں زندگی میں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین اپنے گھر سے اللہ کی آیتوں کو بچانے کے لیے اپنی آیتیں لے کر نکلا تھا۔ احسان ہے حسین کا، اللہ کا کلام باقی رہ جائے، حسین اپنا قرآن لے کر مدینے سے نکل پڑا ہے۔ آج روح زمین پر مسجدیں ہیں، مجھے نہیں پتا کون حسین کو کتنا اپنا سمجھتا ہے، لیکن ذرا دھیان رکھنا، حسین کو اپنا سمجھنا صرف اپنا نہ سمجھنا، کیونکہ حسین کسی شیعہ سنی کا امام نہیں، حسین ہر غیرت مند کا امام ہے۔ غیرت کا تقاضا ہے۔ حسین سے محبت کا اظہار کوئی کیسے کرے گا؟ مجھے اتنا بتا، کیا حسین مظلوم تھا یا مجبور تھا؟ حسین نے مظلومیت کا لبادہ پہنا ہے، مجبور تو نہیں تھا نا۔ تو حسین کی بہن مظلوم ہے کہ مجبور ہے؟ ارے حسین کی طرح مظلومیت کا لبادہ پہنا ہے نا، مجبور تو نہیں ہے نا۔ جہاں چلنا چاہا وہاں قافلہ چلا ہے، جہاں روکنا چاہا وہاں قافلہ رک گیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ تم ہمیں لے کر نہیں جا رہے، ہم تمہیں لے کر جا رہے ہیں۔ رونا اس بات کا ہے، ایک جملہ یاد آ گیا ہے، استاد الذاکرین کہتے ہیں لوگ سید صابر شاہ بہل صاحب کو، کمال جملہ، مجھے ان کا اکثر ایک بہت رلاتا ہے۔ بازار و دربار کیا پڑھیں، اس جملے پہ ختم ہو جاتی ہے بات۔ شاہ صاحب کہا کرتے تھے، رونا اس بات کا ہے کہ یہ علی کی بیٹیوں کو وہاں لے گئے جہاں علی کے بیٹے بھی جانا پسند نہیں کرتے۔ اصل میں رونا اس بات کا، ورنہ عزادارو اس قافلے کو چلانا ان کا اختیار نہیں تھا۔ پہنچا ہے نا یہ قافلہ جب حلب تک، تو بی بی نے کہا ہے روکو اس قافلے کو، نہیں جب روکا گیا تو بی بی نے کہا سجاد کہو ان سے اب چلا کے دکھائیں اس قافلے کو۔ نہیں چلتا اب وہ قافلہ۔ ارے یہ غور سے دیکھو، یہ لٹا ہوا قافلہ نہیں ہے، اہل بیت کبھی مجبور نہیں ہے، مظلوم ہے، یہ قافلہ توحید ہے۔ اور اگر تمہیں لٹا ہوا لگ رہا ہے تو عزاداروں پھر توحید لٹ گئی ہے۔ یہ اللہ کی آیتوں کو تاراج کیا گیا ہے، یہ اللہ کے قرآن کو تاراج کیا گیا ہے۔ عزادارو قافلہ جب شام میں داخل ہوا تھا نا، قیامت کا منظر تھا۔ بس مجھے پوری منزل نہیں پڑھنی، دو منظر ملا کے ایک جملے میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ ہو گئی ہے منزل، ہو گئی ہے مجلس، رہائی بھی ہوئی۔ جانتے ہو کیوں ہوئی ہے؟ 13 سفر کو حسین کی بیٹی حسین کے پاس چلی گئی تھی، جانے سے پہلے کہتی تھی بھیا بابا کا سر لا دو۔ اللہ جانے کیسے سید سجاد نے جب سر لا کے دیا نا، تو بیٹی نے باپ کے بہت سے احسان کا بدل پتہ کیسے چکایا ہے۔ ساری زندگی حسین نے بیٹی کو سینے پہ لٹایا ہے، لیکن 13 سفر کو قید خانے میں جب بابا کا سر آیا ہے نا، تو بیٹی نے حسین کے سر کو اپنے سینے پر رکھا ہے اور بے ساختہ کہا بابا آپ تو عصر عاشور چلے گئے تھے، بابا میں بتاؤں پھر کیا ہوا تھا؟ بابا خیمے جلا دیے انہوں
انہوں نے. ارے بابا پھر کبھی ہمیں کسی بازار اور کبھی کسی دربار. بابا آج بہت دنوں بعد آپ مجھ سے ملنے آئے ہو, وعدہ کرو اب مجھے ساتھ لے کر جاؤ گے. عزادارو حسین تو اپنی بیٹی کو ساتھ لے گیا, لیکن شام میں ایک کوہرام بپا تھا. شام کی عورتوں نے مردوں کو تانے دینے شروع کیے. ارے ہم تو جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے, باغی کہہ کر لے آئے تھے. اب تو رسول زادیاں قید خانے میں شہید ہونے لگی ہیں. ڈر لگ گیا تھا یزید کو کہ کہیں میرا تخت نہ پلٹا جائے. قافلے کو روانہ کیا, لیکن جانتے ہو کیوں کہا ہے فاتح شام حسین کی بیٹی کو؟ لکھوا دیا اس نے کہ ہم فاتح ہیں, مفتو نہیں ہے. جاؤ سجاد اس سے کہو رہائی ہماری شرطوں پہ ہوگی. ہمیشہ فاتح کی شرطوں پر رہائی ہوتی ہے. بی بی نے اپنی شرطیں لکھوانا شروع کی ہے. ہو گئی بس آخری جملہ. بی بی نے اپنی شرطیں لکھوائیں کہ لکھو ہماری شرطوں پر ہم رہائی لے کر جا رہے ہیں. تاریخ میں لکھا جائے گا کچھ قیدی ایسے بھی تھے جو رہائی اپنی شرطوں پر لے کر گئے ہیں. تاریخ لکھے گی وہ قیدی نہیں تھے. میں شام کو فتح کر کے حسین کو جا کر تحفہ دوں گی کہ دیکھ جہاں سے فوجیں آئی ہیں, علی کی بیٹی وہ شہر حسین تیرے لیے فتح کر کے آئی ہے. لیکن عزادارو شرطوں میں کچھ چیزیں بڑی قیامت خیز تھیں. جانتے ہو بس دو سنو اور اجازت دو. پہلی شرط رکھی گئی ہے ہم یہیں پر عزاداری بپا کریں گے. عزادارو پہلی عزاداری وہیں پر بپا ہوئی. ہمیں ہمارے شہیدوں کے سر دیے جائیں. عزادارو سر بھی دیے گئے. اگلی شرط تھی سجاد جا جا کے اس سے کہے شام غریبہ کی لوٹ کو واپس کرے. ارے جو کچھ لے گئے عزادارو سب کچھ دیا گیا, سر بھی دیے گئے. لیکن آخری شرط کی جب باری آئی ہے نا, شمر کہتا ہے سجاد یہ میں کیسے کروں؟ کوئی انگوٹھی لوٹ کر کوفہ چلا گیا, کسی نے حسین کا پیرہن لوٹا اور بصرہ چلا گیا. یہ سب جمع کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. بس یہی لکھوانا تھا حسین کی بہن نے. لیکن عزادارو قیامت کا جملہ تھا جب اس گھر میں علی کی بیٹی شام والی عورتوں کو جمع کر کے کہہ رہی تھی اگر تم میں سے ابھی بھی کسی کی حسرت ہے جاؤ جا کر پتھر لے آؤ. علی کی بیٹی آج بھی خاموش کھڑی رہے گی. لیکن میرے بھائی کو باغی نہ کہنا, میرا حسین باغی نہیں تھا. ارے سجدے میں سر کاٹا ہے اس ملعون نے. اتنا کہنا تھا کہ شہیدوں کے سر آنا شروع ہوئے. ایک جملہ پڑھ کر اجازت چاہ رہا ہوں, بس اسی طرح ماتم کرتے سننا. عزادارو ایک ایک کر کے شہیدوں کے سر آئے ہیں, سب کے سر آتے رہے. قیامت تھی اس وقت جب حسین کا سر آیا. حسین اور حسین کی بہن کی محبت کو تو جانتے ہو. کیا یہ ممکن ہے کسی حال میں ہو بہن حسین کو نہ پہچانے؟ اللہ جانے حسین کے سر کے ساتھ یہ ملعون کیا ظلم کرتے رہے. جب حسین کی بہن کی آغوش میں حسین کا سر آیا, دنیا کے مرثیے فدا ہو جائیں. حسین کی بہن نے ایسا جملہ کہا, بھائی کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے انتا اخی, کیا تو میرا بھائی ہے؟ حسین یہ تیری کیا حالت؟ اللہ 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 القوم ظالم. میرا مالک اس قبول عبادت کو مقبول فرما. میرا بادشاہ جو آنکھیں اس غم میں روئی ہیں انہیں کبھی کسی غم میں نہ رلا.
جو ہاتھ حسین کے ماتم میں سینے پر آتے ہیں انہیں اپنے سوا کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ میرا مالک یہاں جتنے بیٹھے سب کو رزق معرفت عطا فرما، رزق ولایت عطا فرما، رزق عزاداری عطا فرما، بانیان مجالس کے ہر طرح کے رزق میں برکت عطا فرما۔ میرا مالک ہر دعا کی ایک دعا وارث رکھتے بے وارثی کی زندگی گزار رہے۔ میرا مالک مرضیوں والا ہے، ہم کیا، ہماری پکار کیا، ہماری اوقات کیا۔ میرا بادشاہ شام کے زندان سے آج بھی ایک بیٹی تجھے پکار رہی ہے۔ میرا بادشاہ اس بیٹی کو ظاہری طور پر کربلا والے حسین سے ملا۔ میرا بادشاہ اے منتقم آل محمد، بادشاہ جب بھی ظہور فرما ہم سب کو اپنی فوج میں نوکری عطا کر، توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج